انہوں نے آتے ہی اپنی صفوں کو کھول دیا اور ادھر ادھر پھیل کر نہایت جوش اور زور سے راجپوتوں پر حملہ کیا اور پہلے ہی حملے میں ان کے سواروں کو الٹ دیا۔ بے شمار دشمنوں کو گھاس اور ترکاری کی طرح کاٹ کر ڈال دیا۔ راجپوتوں نے ہر چند قدم جما کر ان کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن وہ جم ہی نہ سکے، یا یہ کہیے کہ مسلمانوں نے انہیں جمنے ہی نہ دیا۔ جو ہی اور بہت سے شدید زخمی ہو کر پیچھے ہٹ گئے، وہ ٹھٹکے اور لکے، فوراً ہی دوسرا حملہ کیا، اور یہ حملہ پہلے حملے سے بھی سخت ہوا۔ بہت سے راجپوت قتل و مجروح ہو کر گرے۔ پرم دیو نے یہ کیفیت دیکھی تو سمجھ گیا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے، فتح شکست سے بدلنے والی ہے، تازہ دم مسلمان راجپوتوں کا ستراؤ کن ڈالیں گے۔ اس لیے اس نے اپنے لشکر کو واپسی کا اشارہ کیا۔ جو ہی راجپوتوں نے یہ اشارہ دیکھا وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں بے درے قتل کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے اتنے راجپوت مار ڈالے جتنے جنگ شروع ہونے سے اب تک بھی نہ مارے گئے میں بھیج دیا تھا۔ پرم دیو نے لشکر کو واپسی کا اشارہ کر کے بڑی غلطی کی۔ اس نے اپنی حرکت سے بے شمار جوانوں کو موت کی گود دے دی۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا، اور جب وہ اس کی دسترس سے باہر نکل گئے تب وہ لوٹے اور مردہ راجپوتوں کے ہتھیاروں اور رسد کے ذخائر پر قبضہ کرنے لگے۔ کچھ مسلمانوں نے گھوڑوں سے اتر کر شہیدوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر سب نے مل کر جنازہ کی نماز پڑھی اور انہیں ان کے اس لباس میں جسے پہن کر وہ شہید ہوئے تھے دفن کر دیا۔ انہوں نے شمار کیا تو 350 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 3000 کے قریب راجپوت مارے گئے۔ پرم دیو پر مسلمانوں کی کچھ ایسی ہیبت چھائی کہ اس نے جنگل کے راستے سے بھی سومناتھ میں پہنچنے کی کوشش نہیں بلکہ سیدھا انہلواڑہ کی طرف واپس لوٹ گیا۔ مسلمانوں کو یہ پہلی نمایاں کامیابی نصیب ہوئی اور مال غنیمت بھی کافی ملا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر ہارون اپنے رسالے کو لے کر اپنے جائے قیام کی طرف لوٹ گئے۔ قلعہ کے سامنے سلطانی لشکر سے ابھی تک جنگ ہو رہی تھی۔ راجپوت جی توڑ کر لٹ رہے تھے، انہیں اپنی فتح یابی کا پورا یقین تھا۔ یوں تو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک ہزاروں جنگیں ہوئی تھیں اور ان میں ہزاروں ہی مشہور اور قابل تذکرہ بھی تھیں، لیکن یہ جنگ بھی اس نوعیت کے لحاظ سے خاص تھی اور بعد میں اس قدر مشہور ہوئی کہ آج تک سینکڑوں برس گزر جانے پر بھی ہندو اور مسلمانوں کی زبانوں پر اس کا ذکر ہے۔ ہندو اپنے دیوتا سومناتھ کے حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے گویا طے کر لیا تھا کہ یا تو مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دیں گے یا ان کا قلعہ کما کر کے ہی دم لیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا راجپوتوں کو شکست دے کر قلعے پر قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ یہی ہو رہا تھا۔ نہ مسلمان موت سے ڈر رہے تھے، نہ راجپوت اس کی پرواہ کر رہے تھے۔ دونوں فریق پورے جوش و خروش اور پورے عزم و استقلال سے لڑ رہے تھے۔ خون آلود تلواریں اور خون میں نہائے ہوئے کھانڈے نہایت تیزی سے اور اس پھرتی سے اٹھ کر چمک رہے تھے کہ اٹھے ہوئے تو معلوم ہوتے تھے مگر جھکتے نظر نہ آتے تھے۔ مار دھاڑ بڑے زور شور سے ہو رہی تھی، سر کٹ کٹ کر اولوں کی طرح برس رہے تھے، دھڑوں پر دھڑ گرتے جاتے تھے اور دھڑوں میں سے اس طرح خون نکل کر بہہ رہا تھا جس طرح سوراخوں میں سے پانی نکل کر بہا کرتا تھا۔ جتنی دوری میں جنگ ہو رہی تھی اتنی دوری میں میدان لاشوں سے پٹ گیا تھا اور مردوں کے جسموں کو لڑنے والوں کے گھوڑے روند رہے تھے۔ اربوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو پامال کرنا یعنی گھوڑوں کے سموں سے کچل دینا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ راجپوت اس وقت بلا اس امتیاز کے کہ وہ کس کی لاشوں کو پامال کر رہے، مردوں کو کچل رہے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے اور لڑ رہے تھے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے زندہ رہنے کی امید نہ تھی، کیونکہ تلواریں اور کھانڈے نہایت تیزی سے چل رہے تھے اور بہت پھرتی سے کاٹ رہے تھے۔ چونکہ ہر شخص لڑائی میں مشغول تھا، اس لیے اگر تلوار کسی کا سر اڑا دیتی تھی تو کسی کا کھانڈا کسی کا سینہ کھول دیتا تھا۔ غرض نہایت ہی حشر خیز جنگ ہو رہی تھی، ایسی قیامت بدامن کہ جنگجو بہادروں کے لیے آج ہی محشر بپا ہو چکا تھا۔ انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ساری دنیا جنگ میں مبتلا ہو گئی ہے اور اب کوئی دم میں موت کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ قیامت کا منظر ان کے سامنے تھا۔ حقیقت میں کوئی شخص جب مرتا ہے اس کے لیے تو وہی وقت قیامت ہے، یا جو مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے۔ ساری دنیا فنا ہو رہی ہے، غرض جنگ ہو رہی تھی، نہایت خون ریز اور بڑی قیامت خیز۔ نہ کسی کی زندگی محفوظ تھی، نہ کوئی زندگی کی حفاظت کر سکتا تھا۔ تلواریں نہایت تیزی سے انسانی کھیتی کاٹ رہی تھی، جنگجو بڑی پھرتی سے کٹ کر گر رہے تھے۔ منظر نہایت ہولناک ہو گیا تھا، جہاں تہاں لاشیں روندی پڑی تھیں اور گھوڑوں نے انہیں کچل کر ایسا بدحیت کر دیا تھا کہ ان کا شناخت ہونا مشکل ہو گیا تھا۔
سر ٹھوکریں کھا رہے تھے، خون کے چندے جگہ جگہ جم کر گوشت کی ہیئت میں منتقل ہو گئے تھے۔ لڑائی برابر جا رہی تھی اور زندہ لوگ برابر موت سے ہمکنار ہو کر گر رہے تھے۔ خون کی چھینٹیں اوڑ رہی تھیں اور بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ جان باز بہادر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے اور سرفروش سر کٹوا رہے تھے۔ اس وقت سلطان نے دل میں کہا، مجھ پر حیف ہے، میں کھڑا ہوں اور مسلمان جانے دے رہے ہیں۔ اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے پوچھا